السلام علیکم دوستو، ہمارے یوٹیوب چینل امامہ اسلامک اسٹوڈیو میں آپ کا استقبال ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا خصوصی پروگرام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتیں۔ آج کی سنت ہے کہ گرے ہوئے لقمے کو اٹھا کر کھا لینا سنت ہے۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کسی کا لقمہ گر جائے تو اسے صاف کرے اور کھا لے، شیطان کے لیے نہ چھوڑے۔ معلوم ہوا کہ گرے ہوئے لقمے کو اٹھانے اور کھانے میں قباحت یا کراہت محسوس نہ کرے، سنت سمجھ کر کھا لینا چاہیے، اس سے بڑا ثواب پائے گا۔ لوگوں کے کچھ کہنے یا سوچنے کی پرواہ نہ کرے، شاید کہ اسی میں برکت ہو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیطان تم میں سے ہر ایک کے پاس آتا ہے، یہاں تک کہ کھانے کے وقت بھی آتا ہے، لہذا اگر تم میں سے کسی کا لقمہ گر جائے تو اسے صاف کر کے کھا لے، شیطان کے لیے نہ چھوڑے، اور فراغت پر انگلیوں کو بھی چاٹ لے۔ اسے کیا معلوم کہ کھانے کے کس جز میں برکت ہے۔ کھانے کے دوران لقمہ یا کھانے کے اجزاء اگر ادھر ادھر دسترخوان سے باہر گر جائے تو اسے اٹھا کر کھا لینا مسنون ہے۔ اگر گرد وغیرہ لگ جائے تو صاف کر کے یا دھو کر کھا لینا چاہیے، اس میں کراہت محسوس نہ کرے، شاید کہ اسی میں برکت اور تغذیہ اور صحت مقدر ہو۔ ابو شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص دسترخوان یا برتن سے گرے ہوئے کھانے کے ٹکڑوں کو کھائے گا وہ تنگ دستی سے محفوظ رہے گا۔ اسی طرح خطرناک امراض مثلا برس یا کوڑ پن سے محفوظ رہے گا۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس کی اولاد ہوشیار اور چالاک ہوگی، حماقت اور پاگل پن سے محفوظ رہے گی۔ اسی طرح دیلمی کی مسند فردوس میں ہے کہ اس کی اولاد اچھی ہوگی اور اس کی غربت دور ہوگی۔ نیز احیاء العلوم میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایسا شخص وسعت رزق سے نوازا جائے گا، یعنی اس کے رزق میں وسعت اور فراخی پیدا ہوگی، اس کی اولاد عافیت میں رہے گی، بیماریوں سے محفوظ رہے گی۔ نیز امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ کھانے کے ریزوں کا چننا جنت کی حوروں کا مہر ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ دسترخوان پر کھانا کھاتے ہوئے جو ریزے نیچے گر جائیں، کھانے کا لقمہ گر جائے تو اس کو اٹھا کر کے اگر اس پر کچھ لگ بھی جائے تو بھی صاف کر کے ہمیں کھا لینا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص دسترخوان پر گرے ہوئے ٹکڑوں کو تلاش کر کے کھائے گا اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا۔ تو معلوم ہوا کہ دسترخوان پر گرے ہوئے ٹکڑوں کو کھانا یہ مغفرت کا بھی سبب ہے۔ دسترخوان کے ٹکڑوں کا کھانا تواضع ہے اور نہ کھانا یہ تکبر کی علامت ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اگر دسترخوان پر کھانا کھاتے ہوئے کوئی لقمہ گر جائے تو اس کو اٹھا کر کے اگر اس پر کچھ لگا ہوا بھی ہو تو صاف کر کے ضرور کھا لینا چاہیے۔ ابن ماجہ شریف کے اندر حضرت معقل ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے۔ فرمایا کہ حضرت معقل ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا تناول فرما رہے تھے کہ ایک نوالا نیچے گر گیا۔ انہوں نے وہ نوالا لیا اور جو کچرا اس پر لگ گیا تھا صاف کیا اور کھا لیا۔
اس پر عجمی کسانوں نے ایک دوسرے کو آنکھ کے اشارے کیے کہ امیر ہو کر گرا ہوا نوالا اٹھا لیا اور کھا لیا، تو کسی نے کہہ دیا کہ اللہ امیر کو اصلاح پر رکھے، یہ کسان ایک دوسرے کو آنکھوں سے اشارے کر رہے ہیں کہ آپ کے سامنے یہ کھانا ہے، پھر بھی آپ نے نوالا اٹھا لیا اور اس کو کھا لیا۔ فرمانے لگے ان عجمیوں کی خاطر میں اس عمل کو نہیں چھوڑ سکتا جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ ہم میں سے جب کسی کا نوالا گر جاتا تو اسے حکم ہوتا کہ اسے اٹھا لے اور جو کچرا وغیرہ لگا ہے صاف کر کے کھا لے اور شیطان کے لیے نہ چھوڑے۔ لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ کھانا کھاتے ہوئے اگر کوئی لقمہ یا کوئی ریزہ کھانے کا نیچے یا دسترخوان پر گرا ہو تو اسے ضرور کھا لیں، شیطان کے لیے نہ چھوڑیں، ہو سکتا ہے کہ کھانے کے اسی حصے کے اندر برکت ہو۔ تو اس لیے انشاءاللہ آج سے اس چیز کا اہتمام کریں گے کہ کھانے کا کوئی بھی ریزہ یا لقمہ وغیرہ جو گر جائے تو اس کو اٹھا کر کے صاف کر کے کھائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔